الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم حاضرین کرام، حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں بات چل رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا اللہ کی عبادت کا۔ نبوت سے پہلے تو آپ یکسوئی کے لیے، خلوت کے لیے غار حرا کا انتخاب کیا، غار حرا کا انتخاب کیا۔ وہاں اس بلند پہاڑی پر آپ جاتے اور اکیلے دن و رات وہیں رہتے، عبادت کرتے۔ خود اس غار حرا کا کیا مقام ہے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا۔ سیدنا محمد رسول اللہ نے جس جگہ کا انتخاب عبادت کے لیے کیا ہے، لگ بھگ 6 مہینے کی مدت نبی نے جس مقام کا انتخاب کیا وہ کوئی معمولی مقام نہیں ہوتا۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتخاب کیا تھا، تو غار حرا کی اپنی فضیلت ہے۔ ایک سوئی سائی بات کرتے تھے۔ جب اس پر لگ بھگ 6 مہینے گزرے، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ رسول اللہ وہیں سے لوٹے تو ہیبت یا خوف کا عالم میں لوٹے۔ آپ گھر آئے، آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ زملونی زملونی، موٹی چادر کمبل اڑا دو۔ اڑا دیے گئے، آپ اس طرح پر لیٹ گئے۔ جب کچھ حالت سنبھلی تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ہوا، کیا ہو گیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں جو واقعہ ہوا تھا وہ بتلا دیا۔ تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ پریشان مت ہوئیے، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کے اندر جو صفات ہے مصیبت زدوں کے آپ کام آتے ہیں، بیواؤں کے کام آتے ہیں، پریشان لوگوں کی مدد کرتے ہیں آپ، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں آپ۔ ایسے اچھے صفات رکھنے والے کو اللہ ہرگز بھی رسوا نہیں کریں گے۔ کلا لا یخزیک اللہ، ہرگز اللہ ایسی شخصیت کو رسوا نہیں کریں گے، اس کے اندر اتنی اونچی صفات ہے، اچھی صفات ہے، رسوا نہیں کریں گے۔ یہ تسلی کے کلمات خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی۔ ہم کو اس کے اندر ایک سبق ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ بتائیں شادیوں سے پہلے کہ شوہروں کا خیال کریں، بالخصوص کسی پریشانی کے عالم میں آئے ان کی ہمت جٹائیں، ان کے لیے تسلی کے کلمات کہیں، جیسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تسلی کے کلمات کہی تھی، ہمت دلائی تھی۔ کپڑا اڑایا تھا آپ کے اوپر، ایسا نہیں کہ آنے کے ساتھ ہی گھر سے میں شوہر داخل ہو گیا اور ایک مسائل کا انبار کھڑا کر دی اس کے سامنے، تلخ لہجے میں باتیں ہو رہی،
تو بندہ پہلے سے کچھ پریشانی کے عالم، کچھ حالات سے مارا ہوا آتا ہے گھر میں. جب گھر میں قدم رکھنے کے بعد بھی سکون نہیں ملا، کچھ تسلی نہیں ملی، تو کہاں جائے، کیا کرے گا؟ تو زندگی اس کی جہنم بن جائے گی. یہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ سیرت ہم اپنی بچیوں کو سنائیں، ان بچیوں کو جو شادی کے قریب ہیں. دیکھو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، شوہر کا کیسا خیال رکھنا چاہیے. جی اس کا یہ سنائیں، ایک سے بار بار اور بھی دوسرے خواتین کی جی واقعات سنائیں، نیک بیویوں کے، نیک خواتین کی خبر سنائیں. تو پھر انشاءاللہ تو جب اپنے گھروں کو جائیں گی پھر ان کے گھروں میں طلاق اور خلے کی نوبت نہیں آئے گی، لڑائی جھگڑوں کی نوبت نہیں آئے گی صاحب. جب ادھر سے جی بد زبانی چلتی ہے، بد کلامی ہوتی ہے، طعن و تشنی ہوتی ہے، تو پھر ادھر سے بھی جواب میں کچھ باتیں ہوتی ہیں. جب ادھر سے محبت چلے گی تو ادھر سے بھی محبت ہوگی. جب ادھر سے محبت کے کلمات اور نرمی کے کلمات ہوں گے، اپنائیت کے کلمات ہوں گے، تو ادھر سے بھی وہ ویسا ہوگا. تو ہم اپنی بچیوں کو یہ ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سنائیں کہ کیسا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دی تھی، ہمت جٹائی تھی. پھر یہی نہیں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تو کلمات کہے آپ سے، پھر اس کے بعد میں اپنے چچا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی. وہ تورات اور انجیل کے ماہر تھے، ترجمہ جانتے تھے اس کا، بہت نیک آدمی تھے. تو بڑی عمر کے تھے وہ، تو اپنے حد تک بات کہہ دی، اطمینان دلا دیا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، ڈریے مت، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کے اندر اچھے صفات ہیں، یہ صفات والا ناکام نہیں ہوتا. پھر لے گئی. تو ورقہ بن نوفل بڑی عمر کے تھے، ان کے سامنے واقعہ سنا کہ ایسا ہوا غار میں جی فرشتہ آیا اور اس نے ایسا کیا میرے ساتھ میں. تو ورقہ بن نوفل نے اس واقعے کو سن کر کہا مبارک ہو، یہ وہی فرشتہ ہے جو پچھلے نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا اور تم کو منصب نبوت پر فائز کیا جا رہا ہے. مبارک ہو. ہاں ایک بات یاد رکھو، جب تم اس کا اعلان کرو گے نا، تم آگے اس نبوت کا اعلان کرو گے تو تمہاری قوم تمہاری دشمن بن جائے گی. یہ انہوں نے کہا. اور تو اس سے معلوم ہوا، اس حدیث کے اس واقعہ سیرت کے حصے سے ہی معلوم ہوتا ہے ہم کو، ہمارے ساتھ بھی حالات پیش آئے تو ہم ایک عالم کے پاس، ایک نیک دل آدمی کے پاس، صالح کے پاس، تجربے کار سے بات کریں ایسا ہوا ہمارے ساتھ، ہم کیا کرنا چاہیے. یہ حالات ہمارے ساتھ آئے ہیں، جیسے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. خود کہاں تسلی کے کلمات کہے، پھر ایک بڑی شخصیت کے پاس جو عالم تھے، نیک تھے، ان کے پاس لے گئے، لے کر حالات سنایا. انہوں نے بھی بشارت دی، خوشی کی بات. اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جب حالات آتے ہیں تو ہم اس سے پوچھ لیے، اس سے پوچھ لیے، اس سے پوچھ لیے، پریشان ہو گئے. پوری پریشانیوں کے بعد میں جا کر اب جا کے بول رہے ہیں بھائی ایسا ہوا، اب کیا کرنا، کیا کرنا. ایک صاحب نے جو کئی جگہ پیسے لگائے تھے، کاروبار کے واسطے ان کو لگائے تھے پیسے، جو لوگ لے ڈبا دیے. ڈبا دینے کے بعد نیک آدمی، حیدرآباد کا قصہ ہے یہ، قریبی طرح سے جانتا ہوں کہ یہ انہوں نے ایک نیک آدمی اللہ والے کے پاس گئے، جا کر کہا کہ بھائی ایسا ہوا، ایسا ہوا، میں یہ کرا، وہ کرا، یہ کرا، ایسا دے دیا، اب میں کیا کروں. تو انہوں نے جو جواب دیا وہ خود مجھے سنائے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ بولیے آپ کہ یہ جب پیسہ ہم کو دے رہے تھے کاروبار کے لیے، کس سے مشورہ کرے آپ، کس سے پوچھے آپ؟ کس سے بھی نہیں پوچھا، کس سے بھی بات نہیں کرا. کس سے
تو لٹنے کے بعد، تباہ ہونے کے بعد اب آ کے پوچھ رہے ہیں، تو مشورہ کرنا چاہیے نا، بات کرنا چاہیے نا کسی سے، ایسا میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، کسی جس کو آپ بڑا سمجھتے ہیں، نیک سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں، نیک آدمی پر جائیے بات کیجیے۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کے بعد میں، پریشانی کے جب واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا تو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے، پھر ایسا سوال کیا کرنا، کیا ہے مسئلہ ہے، انہوں نے تسلی کے کلمات کے بشارتیں دی، اطمینان رکھو کہ منصب نبوت تمہیں مل رہا ہے، اور یہ بھی پیشن گوئی کر دی کہ جب اعلان کرو گے تمہاری قوم تمہاری دشمن ہو جائے گی تمہاری، ہو گیا سبق ہے اس کے اندر۔ ہمیں بھی ایسا کرنا چاہیے، اپنے بڑوں سے رابطہ رکھنا چاہیے، نیک آدمیوں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ عام سنت تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، عام طریقہ تھا یہ، تو بڑے بڑے مصائب سے، حادثات سے بچ جاتے تھے۔ ہاں، ایسا کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ ہو گیا، جب آپ سب واپس آ گئے، اب تک کچھ نہیں تھا، اب اس واقعے کے بعد میں یہ ہوا کہ آپ کو خواب اپنے آتے تھے، آپ کو خواب ادھر دکھے، رات میں ادھر واقعہ پیش آ جاتا تھا، جو دیکھتے تھے وہ واقعہ پیش آ جاتا تھا، جیسا آپ خواب میں دیکھتے تھے زمینی سطح پر ویسا ہو جاتا تھا، مگر آپ نے اس کی اطلاع کسی کو نہیں کی۔ کیسا ہوا؟ یہ آسمان سے رابطہ تھا آپ کا، رابطہ بڑھ رہا تھا آپ کا، تعلق ہو رہا تھا آپ کا، جو دیکھتے وہ ہو جاتا تھا، لیکن آپ نے کسی سے تذکرہ نہیں کیا۔ پھر آپ کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا کہ بھئی لوگوں کے سامنے آپ نے اعلان کیا، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں تم جن بتوں کی بات کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے، یہ بت تمہیں نفع و نقصان نہیں دے سکتے، ایک ذات جو معبود حقیقی ہے وہ اللہ ہے، اسی کے ہاتھ میں زندگی ہے، اسی کے ہاتھ میں موت ہے، رزق وہی دیتا ہے، نفع نقصان انہی کے ہاتھوں میں ہے، مالک اس کائنات کا وہی ہے، خالق اس کائنات کا وہی ہے۔ تب آپ نے لوگوں سے بات کی، 40 سال سے پہلے کچھ بھی نہیں کہی یہ بات آپ نے، منصب نبوت پر فائز ہونے کے بعد یہ بات آپ نے شروع کی لوگوں کے سامنے۔ پھر لوگوں کو یہ بھی بتایا آپ نے اس واقعے کے بعد میں، منصب نبوت کے فائز ہونے کے بعد میں آپ نے بتایا، دیکھو جس دنیا میں ہم جی رہے ہیں یہ دنیا حقیقی دنیا نہیں ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا آنے والی، اس کا نام آخرت ہے، وہاں اچھائی کا بدلہ اچھا ملے گا، برائی کا بدلہ برا ملے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، وہاں جزا و سزا ہوگی، اس دنیا میں تم جیسا کرو گے نا وہاں ویسا بھگتو گے۔ تو آخرت کو بھی تب آپ نے بتایا، توحید کو بھی تب آپ نے بتایا، اور آخرت کو بھی آپ نے تب بتایا، اور پھر اپنا بھی تعارف کرایا کہ لوگوں میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اللہ کی طرف سے مجھے وحی آتی ہے، میری نبوت کو تم تسلیم کر لو، میری رسالت کو تسلیم کر لو۔ تب آپ نے اپنی رسالت کو بتایا، آخرت کو بتایا جی، اور یہ کہ اللہ کی حقیقت کو بتایا کہ اللہ ایک ہے، اور پھر آپ نے یہ بھی بتلایا لوگوں کو کہ دیکھو معاملات کیسے کرنا چاہیے، معاملات میں سچ اور جھوٹ کا پتہ بتایا، حلال و حرام کا پتہ بتایا جی، کاروبار کیسے کرنا چاہیے، سودی لین دین کو حرام آپ نے قرار دیا، برائیوں پر آپ نے پوری قوت و طاقت کے ساتھ نکیر کی کہ دیکھو یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ ایسا نہیں کرو، ایسا نہیں کرو۔ کھانے چیزوں کے بارے میں آپ نے بتایا، اس کے بعد میں ہی نبوت پر فائز ہونے کے بعد بتایا کہ دیکھو کھانے میں یہ چیزیں حلال ہیں، کھانے میں یہ چیزیں حرام ہیں، ایک ایک چیز معاملات کو آپ نے بتایا، آخرت کو آپ نے بتایا، وحدانیت کو آپ نے بتایا، اپنا تعارف اور کرایا، اور یہ بتایا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حقوق ہے، کہ بندے اللہ کے ساتھ کیا کرنا چاہتے، اور ایک بندے کے دوسرے بندے کے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، ان حقوق کی تفصیلات آپ نے بتانی شروع کی لوگوں کو۔ اس کے بعد میں جب یہ کیا نا، تب آپ کے لوگ دشمن ہو گئے۔ پہلے سب آپ کو سردار بنا لیے تھے، آپ کے رفاہی کاموں اور اپنی سچائی اور امانت کے جنہیں معترف ہو چکے تھے، خاموشی سے آپ کو سرداری مل گئی تھی اس دنیا کی، مکہ المکرمہ میں آپ خاموش سردار بن گئے تھے، آپ بلا کسی اعلان کے،
لیکن جب آپ نے یہ بات رکھی لوگوں کے سامنے، اب معاملہ بگڑ گیا، دشمن ہو گئے لوگ، بہت بڑے دشمن ہو گئے۔ جو ورقہ بن نوفل نے کہی تھی نبات، وہ بات صادق آ گئی کہ دیکھو جب تم اس کا اعلان کرو گے تو لوگ تمہارے دشمن ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ نہ صرف آپ کے دشمن ہوئے بلکہ آپ پر، آپ کی بات پر یقین رکھ کر جو آپ کے ساتھ آ گئے ان کے بھی دشمن ہو گئے۔ آپ کے تو دشمن تھے ہی، آپ کے طرف جو آ رہے تھے ان کے بھی دشمن ہو گئے، اور دشمنی بھی کوئی چھوٹی دشمنی نہیں تھی، بہت بڑی دشمنی بڑھتی گئی۔ اتنا نے کھانے پینے کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اناج کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شعیب ابی طالب کا قصہ تو آپ کو معلوم ہے نا، جو بائیکاٹ کیا گیا تھا مکہ المکرمہ ہی کے اندر تو وادی ہے وہ، تو کوئی لین دین نہیں، کوئی کاروبار نہیں، کوئی اناج نہیں پہنچانا، اتنا سخت کہ بچے دودھ کے لیے ترس کر رو رہے تھے صاحب، جیسے غزہ کی صورتحال ہے۔ غزہ میں جو صورتحال ہے وہ مکہ المکرمہ میں شعیب ابی طالب میں واقعہ پیش آ چکا تھا۔ ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا، انہیں غذا نہیں تھی، بچوں کو دودھ نہیں تھا، لیکن بچوں کی سسکنے کی آوازوں سے بھی مکے کے سخت دلوں کے اندر کوئی نرمی نہیں پیدا ہو رہی تھی، کوئی نرمی نہیں پیدا ہو رہی تھی۔ انسان جب قساوت پر، سختی پر آتا ہے تو یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بند تھے اس اعلان نبوت کے بعد، ان کی جو صورتحال تھی، جھاڑوں کے پتے چبا کر کھا لیتے تھے اس پیریڈ، اس عرصے میں۔ مناظر حسن گیرہ رحمۃ اللہ نے لکھا، شاید مکہ کی بکریاں بھی ان پتوں کو شوق سے نہ کھا سکتی تھی ہوں گی جو پتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواریین صحابہ اس وقت کھانے پر مجبور ہوئے۔ یہ حالات آئے، نبی پر آئے، صحابہ پر آئے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پائی، لیکن اس سے آپ پیچھے نہیں ہٹے، سہ لیا، لیکن جو ذمہ داری آپ کو دی گئی وہ ذمہ داری کو آپ نبھاتے رہے، ذمہ داری کو آپ نبھاتے رہے، پیچھے نہیں ہٹے۔ جب معاملہ اور بڑا، مکہ کی سرزمین تنگ ہو گئی، کوئی صورتحال نہیں تھی، مسلسل تکلیفیں، تب اللہ کی طرف سے اجازت آئے گی کہ اب مکہ کی سرزمین کو چھوڑو، یہ جگہ مناسب نہیں ہے، چھوڑ دو۔ تو رسول اللہ تب نکلے مکہ المکرمہ سے، لیکن نکلنے کے وقت کی جو کیفیت تھی وہ بھی کتابوں میں موجود ہے، سیرتی کتابیں موجود ہے جی۔ جب نکل رہے تھے مکہ میں، آپ کا پیدائشی وطن نہ تھا، آپ وہی تو پیدا ہوئے مکہ میں، ہم کو معلوم ہے، ہمیں سے اکثر کو معلوم ہے، جب اپنی رہائش گاہ کو چھوڑ کر، اپنے گھر کو چھوڑ کر باہر جا رہے ہوتے ہیں ہم، یا پڑھنے کے لیے دور کا سفر کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا غم کی کیفیت ہوتی ہے، پورا گھر سوگوار ہو جاتا ہے اس وقت، ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، اور جانے والا بھی روتا ہے، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بھی روتی ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے نا جب گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کمائی کے لیے نہیں، انسانوں کی فلاح کے لیے معاملہ تھا، لیکن انسانوں نے اتنا تنگ کر دیا کہ اپنے مقام پیدائش کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہ حالات آتے ہیں میرا دوست، ہمارے نبی پر آئے، حتیٰ کہ جب نکل رہے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کعبہ پر نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑتے ہوئے، کعبۃ اللہ پر نظر ڈالتے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ تو قرآن مجید کی آیتیں اتری، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس ذات نے آپ کے اوپر قرآن مجید کو مقرر کیا ہے، قرآن اتارا ہے آپ کے اوپر، یقیناً آپ کو پھر لوٹائے گی اس مقام پر، آپ جائیے، اب جائیے، اب جائیے۔
بیزوری کی حالت میں جا رہے، جب واپس آئیں گے تو طاقت کے ساتھ آئیں گے. بے مائگی اور کی حالت میں جا رہے، آپ پوری قوت اور شان و شوکت سے آپ آئیں گے. اب جائیے. قرآن مجید کی آیت کی طرف اب جائیے، تسلی دی قرآن مجید، اللہ نے سب دی. وسلم آنکھوں سے آنسو نکل گئے، چلے گئے. کیا قصور تھا؟ کوئی قصور تھا نبی کا؟ جن صحابہ کو نکارا ان کا کیا قصور تھا صاحب؟ کوئی قصور تھا. ہمارے ساتھ سے واقعات پیش آتے ہیں، ہماری زبانوں سے نکلتا ہے کہ میں کیا کرا صاحب، کیوں میرے پیچھے لوگ پڑے، اب میں کس کا کیا بگاڑا، میں کس کا نقصان کرا صاحب، کیوں میرے پیچھے پڑ گئے، کیوں میرے کو ستارے ہوں گے میرے کے لوگ. دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تمام انبیاء علیہ السلام کو. ان انبیاء علیہ السلام نے سید القونین نے کس کا کیا بگاڑا تھا، کس کا کیا نقصان کیا تھا، کس کو ستایا تھا. لیکن آپ کو ستایا جا رہا تھا، آپ کو پریشان کیا جا رہا تھا. یہ حالات آتے ہم پر، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھ لینا چاہیے. یہ حالات آتے ہیں، ہم کو وہی کرنا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا. اللہ سے لو لگائے تھے، اللہ سے مانگا تھا. جب مدینہ المنورہ پہنچ گیا، لوگ بھی ستانے لگے اور زمین تنگ ہو گئی تو اللہ کی اجازت سے نکل گیا. جب مدینہ منورہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑے ہی دنوں میں 10 سال کے عرصے میں کائنات بدل گئی. اب وہاں پر جانثار تھے، وہاں پر آپ کے ہاتھ پر ایمان لانے والے تھے، صحابہ تھے، چوک در چوک آ رہے تھے. 10 سال کے عرصے میں صاحب، 10 سال کے عرصے میں بدل گیا معاملہ بدل گیا. اب وہاں کی جو صورتحال تھی مدینہ منورہ کے ساتھیوں، غور کرنے کی بات ہے. ایک باضابطہ حکومت قائم ہو گئی تھی مدینہ منورہ میں، ایک حکومت قائم ہو گئی تھی، لیکن اس حکومت کے اندر کوئی پولیس نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس حکومت میں کوئی فوج نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس حکومت میں کوئی جج نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس حکومت میں کوئی کونسلر نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن یہ سب ہو رہا تھا وہاں پر. عدالت نہیں تھی لیکن عدالت کا کام ہو رہا تھا. پولیس نہیں تھی لیکن پولیس کا کام ہو رہا تھا. وزیر نہیں تھا لیکن وزیر کا کام ہو رہا تھا. خزانہ نہیں تھا لیکن بغیر خزانے کے کام ہو رہے تھے. فائنانس منسٹر نہیں تھا لیکن ایک کام ہو رہے تھے. دنیا کو بتا دیا گیا بے مائگی کے ساتھ میں بھی، بے سر و سامانی کے ساتھ میں بھی حکومتیں چل سکتی ہیں. جج نہیں، عدالت نہیں، پولیس نہیں، فوج نہیں، خزانہ نہیں، مالیات نہیں، کوئی منسٹر نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن سب کچھ کام ہو رہے ہیں. یہ مدینہ منورہ کا سبق ہے. اور آج سب ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ظلم ہے، قتل ہے، بھوکمری ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، عیاشیاں ہیں، نوجوان بچیوں کی عصمت دری ہے، خودکشیاں ہیں، سب ہے. وہاں یہ کچھ نہیں تھا حکومتی نظام، لیکن مدینہ منورہ کی سرزمین میں امن اور چین تھا. اجی خزانہ ہی نہیں تھا صاحب، وہاں پر پیسہ ہی نہیں تھا، زندگی مسر رہی تھی. کاش کہ وہ مدینے کا نظام واپس آئے، پھر وہ نہیں ہوتا جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، ملکوں میں ہو رہا ہے. بغاوتیں ہو رہی ملکوں میں، کیوں؟ انہیں نوکریاں نہیں مل رہی،
انہیں ایک ٹائم کا کھانا نہیں مل رہا، ان کی ضروریات کی تکمیل نہیں ہو رہی ہے، ان کو وہ مجبوراً فوج میں بھرتی لے رہے ہیں، ان کی نعشیں آ رہی ہیں واپس، لیکن پھر بھی سربراہوں کے دلوں میں جو سختیاں ہیں، پتھر ہے، پتھر سنگ دل، پسیجتے نہیں ہیں۔ اگر مدینے کے نظام کو غور کیے ہوتے تو محمد رسول اللہ کی حکومت کو دیکھتے، اس حکومت کے سربراہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ کوئی بچوں کی سسکنے کی آواز وہاں نہیں ملے گی، کوئی بغاوت وہاں نہیں ملے گی، کوئی پولیس وہاں نہیں تھی، کوئی فوج وہاں نہیں تھی، لیکن امن و چین کا گہوارہ مدینہ منورہ میں تھا۔ 10 سال کے عرصے میں اس کو لوٹاؤ، اس کا اعادہ کرو، ہم جس جگہ پر ہیں وہاں کر لو، اپنے گھر میں اس نظام کو برپا کرو، اپنے محلے میں نظام کو برپا کرو، امن ہوگا، چین ہوگا، دعائیں ہوگی، سکون ہوگا، پھر آپ کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے سربراہوں کے لیے کسی گن مین کے رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی فوجی افسر کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی گارڈ کو رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تنہا نکل سکتے ہیں یہ حکمراں، تنہا یہ وزیر نکل سکتا ہے، تنہا یہ صاحب اقتدار نکل سکتے ہیں، جنگلوں میں نکل سکتے ہیں، بیابانوں میں سو سکتے ہیں، کسی ہجوم میں مل سکتے ہیں، کوئی باڈی گارڈ کی ضرورت نہیں پڑے گی، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کر کے بتائی۔ اللہ کرے کہ سیرت کی چیز ہمارے اندر بھی آ جائے اور حکمرانوں کے بھی اندر آ جائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔